السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان پارٹ 17۔ آف کورس ایپیسوڈ چھوٹے ہیں تو میں آگے دوسرے ایپیسوڈز بھی ایڈ کرتی چلی جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو سنتے رہیے، اور آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 17۔ سر، پتہ چل گیا ہے بلیک ڈیول کے گھر میں کئی عرصے سے ایک لڑکی رہتی ہے۔ تو سعید خان ناسمجھی سے اپنی سیکرٹری کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کہ اس لڑکی میں اس کی جان بستی ہے۔ جس ہاسپٹل میں اس لڑکی کو لے گئے، وہاں پر جب پتہ کروایا تو یہی پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ یہ شاید محبت شعبت کا اور چکر ہو۔ سیکرٹری سوچنے والے انداز میں سعید خان کو بتاتا جا رہا تھا، اور سعید خان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ وہ لڑکی یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی تھی، مگر کافی عرصے سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ جب وہاں پر پتہ کیا تو یہی پتہ چلا تھا کہ وہ گھر پہ ہی پڑھائی کرے گی، بس پیپر دینے کے لیے وہ یونیورسٹی آئے گی۔ اس کا سیکرٹری جتنا جانتا تھا اتنا سب کچھ اس کے گوش گزار کر چکا تھا، اور سعید خان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ یعنی بلیک ڈیول کی کمزوری ہاتھ لگ گئی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ تکلیف کیا ہے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آنے والا وقت کیا کرنے والا تھا، اس چیز سے سب بے خبر تھے۔ دانی میری جان، کچھ تو کھا لو۔ آج بہت وقت بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی، مگر سوائے ایک بریڈ کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ آدم اور روز اسے کافی سمجھا کر نیچے لائے تھے۔ آدم بھائی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یونیورسٹی جانا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ ان کی کھانے والی بات کو نظر انداز کر کے اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ آدم نے پہلے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولنے لگا، میری بات ہو گئی ہے یونیورسٹی والوں سے، تم یہیں پر ہی پڑھائی کرو گی، اور بس ایگزامز لینے کے لیے ہی تم یونیورسٹی جاؤ گی۔ اسے تفصیلاً سارا معاملہ سمجھانے لگا تو دانی کا چہرہ حیرت سے کھل گیا۔ انہوں نے پرمیشن دے دی؟ ہاں دے دی انہوں نے بھائی، میں نے بولا میری بہن مجھے بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک پل کے لیے میری نظر سے غائب ہو، اس لیے میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پڑھائی کے لیے اسے یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر پہ ہی پڑھائی کرے گی اور ایگزامز دینے کے لیے آ جائے گی۔ تو تمہارے پیپر سے پرنسپل نے آگے سے تھوڑی مزاحمت کی، اور پھر میں نے بہت پیار سے انہیں سمجھایا، اتنا پیار سے سمجھایا کہ وہ ایک دم مان گئے۔ روز اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کا پیار سے سمجھانا کیا تھا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے ان لوگوں کی بات سن رہی تھی۔ سب سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی تو سب نے مڑ کر سیڑھیوں پر آنے والے شخص کو دیکھا۔ بلیک ڈیول اپنی ڈیشنگ سی پرسنالٹی کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ وہ شخص تو سادگی میں بھی اتنا اچھا لگتا تھا، اور جب تیار ہو کے آئے تو جیسے لڑکیوں کے دل پر قیامت ڈھا دیتا تھا۔ دانی نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ وہ اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، وہ حادثہ وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی، مگر اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس کا وہ روپ آج بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں نقش ہے، مگر وہ ہرگز اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت میں سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر پلیٹ پر نظریں گاڑی، بس اب نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک ڈیول نیچے آیا اور اپنی جگہ سنبھال لی۔ روز اور آدم بھی ساری بات چھوڑ کر اب چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے۔ ان کی خاموشی تو دانی کی آواز نے توڑی تھی۔ آدم بھائی، مجھے آج یونیورسٹی سے کچھ امپورٹنٹ نوٹس لینے ہیں، میں اب اپنی پڑھائی کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور آپ نے کہا کہ میں گھر میں ہی پڑھوں گی تو میرے لیے وہ زیادہ ضروری ہے، تو آپ مجھے یونیورسٹی لے جائیں گے؟ اور مجھے ہاسٹل بھی جانا ہے، وہاں پر میرا سامان بھی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں وہاں پر نہیں رہوں گی۔ وہ سب کہہ تو آدم سے رہی تھی، مگر بلیک ڈیول اچھے سے جانتا تھا کہ وہ سب سنا اسے ہی رہی ہے، کیونکہ بلیک ڈیول نے ہی منع کیا تھا کہ دانی ہاسٹل میں نہیں رہے گی۔ بلیک ڈیول کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے دانی محسوس نہیں کر پائی تھی، مگر آدم اور روز نے اچھے طریقے سے محسوس کر لیا تھا۔ اب آپ نے زبردستی مجھے اس گھر میں قید رکھنا ہی ہے، تو پہلے جہاں پر رہنا تھا وہاں سے سارا سامان لے کر تو آؤں، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی، اور اس کا یہ انداز بلیک ڈیول کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بہت عرصے بعد اس نے دانی کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب شروع میں آئی تھی تو کتنی باتیں کرتی تھی، ہر چیز پر اعتراض، کتنی شکایتیں کرتی تھی، مگر وقت نے اس کو کتنا بدل دیا تھا۔ مگر آج بہت عرصے بعد اسے وہ دانی نظر آئی تھی، زندہ دل، ہر حال میں خوش اور محبت کرنے والی دانی۔ بے ساختہ بلیک ڈیول اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیشہ ایسی ہی رہنا دل میں کہنے لگا، میں تمہیں ضرور لے جاتا دانی، لیکن مجھے آج کوئی ضروری کام ہے، لیکن روز بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔
ابھی دانی کچھ بولتی کہ روح آدم نے آگے سے بول کر اسے پہلے ہی چپ کروا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دانی کو اگر سیدھا بلیک ڈیول سے شادی کا بول دیا تو وہ نہیں کرے گی۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ دانی کا بھی بھروسہ بلیک ڈیول پر قائم ہو جائے اور وہ شادی کے لیے مان جائے۔ اس لیے اس نے بہانہ بنایا کہ وہ آج مصروف ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ روز کی بات کرے گی تو اس نے یہ بات کر کے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں ہی مصروف ہیں۔ اب باقی بچہ کون؟ یہ بات تو دانی بھی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کل لے جائیے گا۔ دانی نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کل پر ڈال دی تو آدم کا منہ بن گیا۔ منہ تو بلیک ڈیول کا بھی بن گیا تھا۔ وہ جو سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ اس کو باہر لے جائے گا اور اسے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے کا ملے گا، وہ اسے اپنے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر یہاں تو الٹا ہی سین ہو گیا تھا۔ لیکن تمہارا تو آج جانا ضروری ہے، تم خود ہی تو کہہ رہی تھی، روز نے اس کو یاد دلایا۔ تو دانی کا چہرہ مسکینوں والا ہو گیا۔ جانا تو ضروری ہے لیکن… ارے کیا لیکن؟ روز نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ تمہارا جانا ضروری ہے نا، تو آدم اور میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ ڈیول بھائی ہے نا، وہ تمہیں لے جائیں گے، اور ویسے بھی آج ڈیول بھائی کو اس طرف جانا ہے تو تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس نے جیسے سارے مسئلے کا حل نکال لیا تھا، اور دانی کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ باہر جائے گی۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ روز نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ ارے لیکن کچھ نہیں، میں بس کہہ چکی ہوں، تم جا رہی ہو تو جا رہی ہو، جلدی سے اٹھو، فریش ہو کر آؤ، ڈیول بھائی بھی تیار ہے، وہ تمہیں لے جائیں گے۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہہ کر اسے اب اوپر کی جانب جانے کا کہہ رہی تھی۔ آدم اور بلیک ڈیول تو اس کا یہ روپ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ اسے ایسے ڈانٹ رہی تھی جیسے اس کی ماں ہو۔ جب وہ اوپر چلی گئی تو روز نے ان دونوں کا چہرہ دیکھا۔ ارے خود ہی کہتی ہے کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں تو بڑی بہن کا حق ہوتا ہے چھوٹی بہن کو ڈانٹنا، اور ویسے بھی میں تو کام آسان کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سب پر آنکھ نظر ڈال کر اب اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ شکر ہے کسی تو کام آئی۔ آدم نے شکر کا سانس لیا۔ جتنی نکمی لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ بلیک ڈیول نے بھی آدم کا ساتھ دیا۔ وہ کافی سوچوں میں تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر وہ آدم بھائی کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور سامنے سے جیسا روز نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا وہ تو اب منع ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کی، ساری باتوں سے سر جھٹک کر کپڑے نکالنے لگی ہی تھی کہ جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ آگے بڑھ کر جب موبائل اٹھایا تو گاؤں سے فون آ رہی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ کس کی ہوگی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے موبائل فون اٹھا چکی تھی۔ سامنے سے مقبول صادق کی آواز آئی تھی۔ السلام علیکم ابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میری دہی؟ ہمیں تو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ مقبول صادق اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ دانی کے تو آنکھوں میں بہت سارے آنسو آئے تھے۔ وہ بھلا کیا بتاتی اپنے باپ کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، مگر وہ ہرگز یہ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساری تکلیف، سارے آنسو اس نے اپنے اندر دبائے اور خوشگوار لہجے میں بات کرنے لگی۔ ارے ابا، میں نے بھی بہت یاد کیا ہے آپ لوگوں کو۔ اگر تجھے یاد آ رہی ہے تو بات کرنا، جہاں تو پڑتی ہے کچھ دن کے لیے تجھے ہمارے پاس آنے دے دے۔ مہینے ہو گئے ہیں تیری شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں ہم لوگ۔ ان کے لفظوں میں بے بسی اور افسردگی دانی اچھی طریقے سے محسوس کر پا رہی تھی، اور اس کا بھی بڑا دل تھا گاؤں جانے کا۔ ٹھیک ہے ابا، میں بات کرتی ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں ضرور آؤں گی۔ وہ خود کے دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ آدم بھائی کو گاؤں جانے کے لیے منائے گی، کیونکہ ویسے بھی اس کی پڑھائی تو اب پرائیویٹ تھی، تو وہ گاؤں جا کر اپنی پڑھائی کی تیاری کر لے گی۔ تھوڑی دیر مزید بات کرنے کے بعد وہ فون بند کر چکی تھی، اور جب وقت دیکھا تو وقت کافی گزر گیا تھا۔ وہ جلدی سے کپڑے نکال کر اب واش روم میں چلی گئی تھی۔ زاویار اٹھ جائے۔ زاویار جو مزے سے نیند میں سویا ہوا تھا، جنت کی آواز پر یک دم آنکھیں کھولی تو سامنے جنت کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ جنت سامنے سے صبح کے وقت اتنا میک اپ کر کھڑی تھی کہ جیسے اس سے شادی میں جانا ہو۔ دوپٹہ بھی اس کے سر پر نہیں تھا بلکہ کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ قمیض اس نے ایسی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کا سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ زاویار نے فوراً اپنی نظریں جھکا دی اور انہی نظروں سے اسے دریافت کرنے لگا کہ وہ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہے، جس کا جواب جنت نے یہ کہہ کر دیا کہ آپ کو نیچے ناشتے پر بلا رہے ہیں، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ اس بلا سے پیچھا چھڑوانے کا یہی بہانہ بچا تھا۔ جنت بھی بلا کی ڈھیٹ تھی، وہیں پر ہی کھڑی رہی۔ زاویار نے جب اسے وہیں پر کھڑا پایا تو دوبارہ پوچھنے لگا، کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑی ہو میرے سر پہ؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا۔
مگر سامنے والی لڑکی کو کہاں فرق پڑنا تھا، وہ آج مجھے کہیں باہر لے جائیں گے؟ آپ کافی وقت ہو گیا ہے صرف حویلی میں ہی ہوتی ہوں، اب تو بور ہو گئی ہوں، تو آپ مجھے لے جائیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے زاویار کے جواب کی منتظر تھی۔ نہ میں تمہارا ملازم ہوں جو تمہارے حکم کی پاسداری کرے گا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ تم پہ ضائع کروں۔ بور ہو رہی ہو تو جا کے اماں سائی کو بول دو، میں تمہاری بوریت ختم کرنے کا سامان نہیں ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اب بلینکٹ کو دور پھینک چکا تھا۔ جنت کو غصہ تو بہت آیا، مگر ابھی اسے عقل سے کام لینا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلیں گے جب آپ کا موڈ اچھا ہو۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال کر رکھ دیے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ آخر کے سارے کام آگے چل کر مجھے ہی تو کرنے ہیں، تو بہتر ہوگا میں ابھی سیکھ جاؤں۔ وہ یہ کہہ کر آخری نظر زاویار پر ڈال کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، اور زاویار کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے۔ جو کپڑے جنت نکال کر گئی تھی، اس نے ایک نفرت بھری نظر ان کپڑوں پر ڈالی، اور الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر وہ اب واش روم میں چلا گیا تھا۔ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ذوالفقار نے جرگے میں جو اس کی اور زاویار کی الگ سے بات ہوئی تھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کو بتانے لگا۔ ماہی تو ماہی، حاتم صاحب بھی حیران تھے۔ وہ اتنے سخت مزاج کا اور اوپر سے دشمن، تمہیں تمہاری باتوں پر سرا رہا تھا؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ سچ میں کافی حیران تھے۔ حیران تو ماہی بھی تھی، اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ زاویار اتنی نرم مزاجی سے کسی سے بات کرے گا۔ میں نے پہلی بار اس کے لہجے میں ہمارے لیے نرمی محسوس کی، ذوالفقار چائے پیتے ہوئے مزے سے بتا رہا تھا۔ ماہی سر جھٹک کر اب کھانے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر دماغ میں بس وہی باتیں گھوم رہی تھی۔ آج کام ہو جانا چاہیے، اگر کام صحیح سے نہ ہوا تو یاد رکھنا تم سب کی لاشیں میں خود دفناؤں گا۔ سعید خان غصے سے سب لوگوں کو دیکھ کر ڈرا رہے تھے۔ آج اسے پتہ چلنا چاہیے کہ خوف کیا ہوتا ہے، کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کو مارا تھا نا اس نے، اب میں اس لڑکی کو مار کر اسے تکلیف دوں گی۔ سعید خان چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سمجھائے اپنے منصوبے کی کامیابی کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف دانی تیار ہو کر نیچے آ چکی تھی۔ ابان ڈائننگ روم میں موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ آدم اور روز پہلے ہی جا چکے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے اگر وہ لوگ یہاں رکیں گے تو دانی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرے گی، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے۔ ابان نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی اور پھر اگلی نظر پھیر کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دانی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابان نے اسے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو وہ ہڑبڑا گئی تھی کہ وہ آگے کیسے بیٹھے گی، مگر پھر اپنے حواسوں کو قابو کرتے ہوئے وہ آگے کی جانب بیٹھ گئی تھی۔ نظریں ہنوز باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مگر سوچ صرف برابر بیٹھے اس شخص کی ہی تھی۔ ابان بھی خود کو نارمل کرتے ہوئے گاڑی آگے کی طرف نکال چکا تھا۔ وہ دونوں آگے کا سفر طے کر رہے تھے، ان سب چیزوں سے بے خبر ہو کر کہ آگے ان کے نصیب میں کیا لکھا تھا، آگے کون سی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی، اس چیز سے وہ دونوں بے خبر تھے، اور آگے جو ہونے والا تھا اس کی خبر تو کسی کو بھی نہیں تھی۔ تو آگے کیا ہونے والا ہے دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں، تو پھر وہ بھی میں ابھی یہ اس کے آگے جوائن کر رہی ہوں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ ہم لوگ ایسی جاہلیت کی سوچ نہیں رکھتے، اور ونی بنی جیسی اس جاہلیت کی رسم کو ہم نہیں مانتے۔ عزیز شاہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ گاؤں میں قتل ہوا تھا، قاتل کے بھائی نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں قاتل کی بہن ونی میں چاہیے، اور جیسے ہی ان کے کانوں میں ونی کے الفاظ گونجے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ شاہ صاحب، میرا بیٹا مرا ہے، یا تو ہمیں وہ لڑکا چاہیے جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، یا ہمیں ونی میں اس کی بہن چاہیے۔ مرنے والے کا باپ اور بھائی غصے سے جرگے میں فیصلے کے منتظر تھے۔ دیکھو، بات سنو میری، لڑکا فرار ہو چکا ہے، ہم لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، مل جاتا ہے تو تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارا جو فیصلہ ہو، مگر اس لڑکے کے گناہ کی سزا ہم کسی معصوم کو نہیں دے سکتے۔ قتل لڑکے نے کیا ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے، نہ کہ اس کی معصوم بہن کو۔ زاویار جو چپ چاپ بیٹھے عزیز شاہ کی باتیں سن رہا تھا، دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں پرانی سوچیں آ گئی تھی، روزینہ شاہ کی آواز آ گئی تھی۔ شاہ جی، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ خدا کے لیے میرے کردار پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، آپ کے علاوہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، یقین کریں مجھ پہ، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، شاہ جی خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں، ترس کھائے مجھ پہ، میں کہاں جاؤں گی، خدا کے لیے مت کریں میرے ساتھ ایسا۔
وہ روتی گڑگڑاتی روزینہ کی آوازیں زاویار کے کانوں میں آج بھی اسی طریقے سے آتی تھی جسے کئی سال پہلے روزینہ شاہ کو سامنے گڑگڑاتے دیکھا تھا۔ افسوس ہے بابا سائی، دوسروں کے لیے حق کا فیصلہ کرنے والے اپنی بیوی کے حق میں فیصلہ نہیں کر پائے۔ اس نے ایک ملامتی نظر پورے جرگے پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے پرانی باتیں یاد آ رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ وہ گارڈز کو ادھر ہی رہنے کا کہہ کر خود اب کسی سوچ میں آگے کی طرف بڑھے جا رہا تھا۔ بڑھتے بڑھتے کب وہ گاؤں کی حدود پار کر گیا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، السلام علیکم، اور زاویار شاہ کسی سوچ سے باہر آیا تھا۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو سر پر احتیاط سے دوپٹہ پہنے، پاؤں میں گھسا پہنے، گھسا پیلے کلر کی قمیض جو گھٹنوں سے نیچے تک آتی تھی، کانوں میں جھمکے، ناک پر لونگ جو چمک رہی تھی، آنکھوں میں سرما لگائے کافی حسین لگ رہی تھی۔ زاویار پہلے تو اسے دیکھنے لگا، پھر اپنی نظر دوسری طرف پھیر کر سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھ رہا تھا، وعلیکم السلام، آپ کون اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ شام کا وقت ہونے والا تھا اور اس وقت یہاں پر کسی لڑکی کے ہونے کی توقع وہ نہیں کر رہا تھا، اور تھوڑا ہی قریب جنگل تھا جس جنگل سے لوگ خوف کھاتے تھے، تو یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ سامنے کھڑی لڑکی نے خود میں کافی ہمت پیدا کی اور پھر بولنا شروع ہوئی، میں یہاں اپنی ملازماؤں کے ساتھ کھیتوں کی سیر کو آئی تھی، میرا معمول ہے شام کے وقت کھیتوں کی سیر کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر برابر والے کھیت پر اشارہ کیا تو زاویار کچھ پل کو تو سمجھ نہیں پایا، یہ کھیت تو حاتم علوی والوں کے ہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، جی یہ حاتم علوی والوں کے ہیں، یعنی میں ماہین حاتم علوی ہوں، پیار سے لوگ مجھے ماہی کہتے ہیں۔ اپنا مکمل تعارف اس سے کروا رہی تھی اور اس نے جیسے اس کی باتوں کو صحیح سے سنا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں بی بی، اس وقت آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنی ملازموں کے ساتھ اپنی حویلی لوٹ جائے۔ اور ماہی کے چہرے پر جو تھوڑی دیر پہلے چمک آئی تھی وہ چمک ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ملازموں کے ساتھ سیر کر رہی تھی جب نظر سامنے سے آتے ہوئے وجہ مرد پر پڑی۔ اسے ایک سیکنڈ لگا تھا اس مرد کو پہچاننے میں، اور اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گی، اور جب آگے بڑھی تو وہ کسی سوچ میں گم تھا، اس لیے اس نے اسے 2-3 بار آواز دی۔ جب وہ نہ رکا تو پھر اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ کافی آگے تک آ گئی تھی۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ماہی اسے ان کی پہلی ملاقات والا واقعہ یاد دلانا چاہتی تھی جو کافی سال گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں بھولی تھی، مگر شاید یہ وقت سامنے والا شخص بھول گیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے ماہی کو ہی دیکھا جو ابھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے اپنے رعبدار لہجے میں کہا۔ کچھ پل کے لیے تو ماہی کچھ نہ کہہ سکی، پھر اپنے اندر ہمت پیدا کر کے بولنا شروع ہوئی۔ 5 سال پہلے آپ نے اس جنگل میں کسی لڑکی کی مدد کی تھی، وہ لڑکی میں تھی جس سے پھر آپ ہاسپٹل میں چھوڑ کر آئے تھے، اور لڑکی کی مدد کی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں کی فلم پر کسی کا چہرہ جگمگایا تھا، وہ چہرہ جسے وہ کبھی بھول ہی نہیں پایا تھا، جس چہرے کو پانے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، مگر واقعی میں اسے یہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ اسے تو بس یہ یاد تھا کہ اس نے اس جنگل میں ایک لڑکی کو بچایا تھا جس کا نام دانیل مقبول صادق تھا۔ مگر یہ کون تھی؟ ماہی کی آنکھوں میں جو تھوڑی سی چمک باقی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، یعنی وہ اسے یاد نہیں تھی، وہ اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو یاد رکھتا۔ یکدم چمک کی جگہ آنکھوں میں نمی نے بسیرا کیا۔ زاویار نے اپنے ذہن پر کچھ زور دیا تو اسے کچھ سالوں پہلے کی بات یاد آئی تھی جب ایک لڑکی کو وہ ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے اسے ساری باتیں یاد آنے لگی تو وہ پھر بے یقینی سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بالکل تبدیل لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ 5 سال پہلے والی لڑکی ہے۔ اوہ، تو آپ ہے، وہی آپ ہے وہ جو ماہی کی آنکھوں کی چمک بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، بلکہ نمی بسیرا کرنے والی تھی اس کی بات پر۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر پرجوش ہو کر اس بات میں سر ہلانے لگی، یعنی میں اسے یاد ہوں؟ ہاں، تھوڑا زور دینا پڑا اس کو دماغ پر مجھے یاد کرنے میں، لیکن یاد تو ہوں نا۔ وہ تو اسی بات میں خوش تھی کہ زاویار کو یاد تھی، اور زاویار بھی اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں حاتم علوی کی بیٹی ہوں اور ذوالفقار حاتم کی بہن۔ وہ اپنا مکمل تعارف کروا چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے اب کس طریقے سے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ دشمن تھے،
ان کے اور دشمنوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، مگر اس کے لہجے میں تو تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ چلے میں آپ کو آپ کے گاؤں کے راستے تک چھوڑ دوں، کیونکہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کافی آگے نکل آئے تھے اور اب واپس اکیلے جانا ایک لڑکی کے لیے ہرگز صحیح نہیں تھا۔ اوپر سے سورج کی مہربانی جو اپنے گھر جانے کی اتنی جلدی کر رہا تھا کہ جیسے ابھی بس چلا ہی جائے گا، اور مغرب کا وقت بس ہونے ہی والا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اس کی بات سن کر ماہی کی تو خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ پہلے اس دشمن جا کا سفر کرتے ہوئے اتنا آگے تک نکل آئی تھی، اور اب وہی دشمن جا اس کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ ماہی نے اپنے قدم سست کر لیے۔ جب زاویار نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو ماہی نے گڑبڑا کر اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا ہے، اس لیے وہ زیادہ تیز نہیں چل سکتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ان پلوں کو اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ 5 سال بعد آج پہلی بار وہ اس کے سامنے تھا، وہ اس سے روبرو ہو کر بات کر رہی تھی، اور یہی خوشی تو وہ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اپنی نظریں جھکائے سست روی سے چلتے ہوئے اسے سوال پوچھنے کی التجا کر رہی تھی۔ زاویار نے بھی محض ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ میں ذوالفقار حاتم کی بہن ہوں، پھر بھی آپ نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی اور مجھے چھوڑنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ وہ اپنا سوال پوچھ کر اب اس کے چہرے پر اپنی کاجل سی بھری ہوئی آنکھیں جمائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویار پہلے تو خاموش رہا، پھر ایک لمبی سانس خارج کر کے بولنا شروع ہوا۔ ہماری لڑائیاں گھر کے باہر ہوتی ہے، اور ہم اپنی لڑائیوں میں گھر کی عورتوں کو شامل نہیں کرتے۔ جس طریقے سے میں آپ کو گھر لے کے جا رہا ہوں اور عزت دے رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے اگر میری جگہ ذوالفقار ہوتا اور آپ کی جگہ میری بہن ہوتی تو ذوالفقار بھی ایسا ہی کرتا جیسا میں نے کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کی لڑائیاں ایک دوسرے تک ہی رکھتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے گھر کی عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ اتنے میٹھے انداز میں کہہ رہا تھا کہ ماہی کا دل چاہا کہ اس کے صدقے چلی جائے۔ ہائے میری سانسیں کتنا میٹھا، ہائے میرے سائے کتنا میٹھا بولتے ہیں، میں تو واری چلی جاؤں آپ پر، اسے دل میں بے ساختہ سوچا تھا۔ میں نے ایک خبر سنی ہے۔ وہ عبدو سے سوال کرنے کی تیاری میں تھی۔ زاویہ نے نہ سمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ میں نے سنا ہے، کیا آپ شادی کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مگر ماہی نے یہ سوال آج کر ہی لیا۔ یہی سوال تو اسے اتنے عرصے سے پریشان کر رہا تھا۔ ماہی کا دل شدت سے تمنا کر رہا تھا کہ وہ بول دے کہ نہیں، میں نہیں کر رہا، سب فضول کی خبریں ہیں، مگر سامنے والے کا جواب سن کر تو وہ حیران ہی ہو گئی۔ جی، اور بس 2 الفاظ۔ ان 2 الفاظوں نے حاتم علوی کو جو اذیت پہنچائی تھی، اگر کوئی خنجر اس کے سینے میں بھی گھونپ دیتا تب بھی اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ان 2 الفاظوں نے اسے پہنچائی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی، پیر آگے چلنے سے انکاری تھے۔ اسے لگا تھا کہ یہ سب بس خبریں ہیں، یا اس میں زاویار کی کوئی رضامندی نہیں ہوگی، مگر یہاں تو ایک دم اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ زاویار نے اسے وہاں کھڑے دیکھا تو پکارنا شروع ہوا، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ زاویار پریشانی سے اس کی طرف بڑھنے لگا، اور ماہی ایک دم کسی روبوٹ کی طرح آگے کی طرف جانے لگی۔ اس کی حویلی بس قریب میں ہی تھی، وہ بھاگنے والے انداز میں آگے کی طرف بس بھاگی جا رہی تھی، اور زاویار بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے نہیں سمجھ آیا تھا کہ ایک دم اسے کیا ہو گیا۔ وہ جو چل بھی نہیں پا رہی تھی اب بھاگے جا رہی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر اب اپنے راستے چل دیا تھا۔ اس نے ماہی کی آنکھوں کی نمی نہیں دیکھی تھی۔ ماہی جب حویلی لوٹی تو حاتم صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے ان سے متوجہ ہوئی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی وہ اچھے طریقے سے محسوس کر گئے تھے۔ بابا سائی، میں بعد میں آؤں گی، میری طبیعت۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتی کہ حاتم صاحب اس کی طرف بڑھ گئے۔ ماہی کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ پریشانی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ ماہی کو لگا کہ وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس کی کیفیت، مگر وہ تو باپ تھے نا، اور بیٹی کو باپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے جب ماہی کو سینے سے لگایا تو وہ اور ہدک کر رونے لگی۔ حاتم علوی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ان کی چلبلی سی مذاق مستی کرنے والی زندہ دل بیٹی آج ان کے سامنے اتنا روئے جا رہی تھی۔ ماہی مجھے بتاؤ میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم تو کھیت دیکھنے گئی تھی نا، تو پھر کیا ہوا بتاؤ مجھے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ بابا سائی کیا کمی ہے مجھ میں بتائے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیاری ہوں، ہاں نکمی ہوں مگر دل کی تو اچھی ہوں نا۔
آج تک کسی کے لیے برا نہیں چاہا، تو پھر بابا سائی انہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیسے بابا سائی؟ وہ تو میرے تھے نا، میں نے ان کو دیکھا تھا، میری محبت ہے وہ کیسے کر سکتا ہے یہ بابا سائی؟ کیسے؟ وہ روتے روتے انہیں سب بتا رہی تھی۔ ماہی اور حاتم الوی کا رشتہ باپ بیٹی سے زیادہ دوستوں کا تھا، اور ماہی کو اپنے بابا سائی پر یقین تھا اور بھروسہ تھا، تبھی اس نے سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ آخر کون ہے وہ جس نے میری بیٹی کو ٹھکرانے کی ہمت کی ہے؟ ابھی اٹھا کر تمہارے قدموں میں لا چھوڑوں گا، بتاؤ کون ہے وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اب اس سے پوچھ رہے تھے۔ زاویہ شاہ ہے وہ۔ اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ ماہی کے گال پر رسید کیا گیا تھا۔ وہ تو ہکا بکا سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا باپ سے زیادہ اس کا دوست تھا۔ ذوالفقار آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ تو ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ بابا سائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذوالفقار آگے بڑھ کر ماہی کو اپنے گلے لگا کر اب ان سے پوچھ رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم اپنی ماں کے قاتلوں کی بات کر رہی ہو؟ مطلب تمہیں اپنی ماں کے قاتل کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے، یہ کہہ رہی ہو؟ اور وہ جو ماہی کی حمایت کرنے کے لیے اسے اپنے حصار میں لے کر بچا رہا تھا، اب بے یقینی سے ماہی کو دیکھے جا رہا تھا کہ کیا مطلب؟ ذوالفقار ناسمجھی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ پوچھو، مطلب اس سے محبت کر بیٹھی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اسے کسی سے محبت ہے، ہم اس کی شادی کروا دیں گے اس سے جس سے یہ کہے گی، مگر محبت کی بھی تو کس سے؟ دشمن کے بیٹے سے؟ وہ گرا کر بول رہے تھے۔ ماہی تو ابھی بھی ساکت بنی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہ باپ جس نے آج تک مارنا تو دور کی بات اونچی آواز میں اس سے بات بھی نہیں کی تھی، مگر آج بابا سائی؟ ماہی کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا بابا سائی، مگر آپ نے آج وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ ذوالفقار، فون کرو سکینہ کو، بولو ہمیں منظور ہے رشتہ، اور اسی مہینے اس کو سکینہ کے بیٹے کے ساتھ رخصت کرو۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر اب وہاں سے جا چکے تھے۔ ذوالفقار نے ماہی کو اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اور وہ جو ذوالفقار کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ ربائشہ کی بات گھر میں کرے گا تو مسئلہ صرف اس کے گھر کا ہی بنے گا، وہ سراسر غلط تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ حاتم الوی کو منا لے گا، مگر آج جو روپ اس نے دیکھا تھا وہ تو اس کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ محبت کے ہاتھوں انسان کتنا مجبور ہوتا ہے، یہ بات ذوالفقار حاتم الوی اچھے طریقے سے جانتا تھا، اسی لیے اس نے ماہی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بیچاری بھی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ہمیشہ محبت کرنے والا ہی بے بس اور مجبور ہوتا ہے، محبوب کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں ماہین حاتم الوی سید زاویہ عزیز شاہ کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اس دشمن جاں کو تو خبر ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف ذوالفقار حاتم الوی جو سیدہ ربائشہ عزیز شاہ کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اس پر نما لڑکی کو تو خبر تو دور کی بات، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دونوں بہن بھائی کتنے بے خبر تھے، اور یہاں دونوں بہن بھائی ان دونوں کے لیے تڑپ رہے تھے۔ یہ ایپیسوڈ بھی بہت چھوٹا تھا، تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اس کے آگے ایڈ کر ہی دیتی ہوں، کیونکہ صرف 15 منٹ کا ایپیسوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اس کے آگے ایڈ کرتی ہوں۔ عشق میرا جنون، ایپیسوڈ 19۔ ان کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو چکی تھی، انہیں پرانی باتیں یاد آ رہی تھی جو ان کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا، ماضی۔ او یار دیکھ، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں شادی سے انکار کر دے، ورنہ جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں نا، تیری زندگی بھی ویسے گزرے گی۔ حاتم الوی عزیز شاہ کو چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ حاتم کے بچے، میں تیری جان لے لوں گا، میرا دوست ہوتے ہوئے ایسے سوچ رکھتا ہے، بھابھی تو اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ سے، تجھے تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، بلکہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے، اتنا خیال کرنے والی اور محبت کرنے والی بیوی ملی ہے، اور تو اچھی طریقے سے جانتا ہے بھابھی بالکل میری بہنوں کی طرح ہے، تو تم میرے سامنے میری بہن کی برائیاں مت کر، ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا۔ عزیز شاہ شیروانی کی بٹن بند کرتے ہوئے ان کو جواب بھی دے رہے تھے۔ بھائی میری بات نہ سن تو، میں تو تجھے اچھا مشورہ دے رہا ہوں، لیکن نہیں، مرضی ہے تیری۔ وہ شانے اچکا کر وہاں پر صوفے پر بیٹھ چکے تھے، اتنے میں دروازے سے شگفتہ الوی اندر داخل ہوئی، اور سامنے ہی عزیز شاہ کو دیکھ کر صدقے اتارنے لگی۔
ہائے میں صدقے جاؤ، میرا بھائی کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شگفتہ عزیز شاہ کی دور کی رشتہ دار تھی اور حاتم علوی سے عزیز شاہ کی اچھی دوستی تھی۔ جب شادی کی بات آئی تو عزیز شاہ کو حاتم علوی سے اچھا انسان شگفتہ کے لیے کوئی نہ لگا۔ انہوں نے اس سے بات کی تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور یوں ان دونوں کی شادی کر دی گئی، مگر شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی۔ شگفتہ بیگم نے کئی بار انہیں کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر حاتم صاحب ہر بار انہیں چپ کروا دیتے۔ ان کا یہی کہنا تھا، اولاد نصیب کی بات ہے، اگر ان کے نصیب میں ہوئی تو انہیں مل جائے گی اور نہیں ہوئی تو نہیں ملے گی، مگر وہ ہرگز شگفتہ بیگم کو کھونا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج عزیز شاہ کی شادی ان کے ہی دور کے رشتہ داروں کی بیٹی روزینہ سے ہو رہی تھی اور اب بارات لے کر ان کے گھر جانا تھا۔ سب لوگ تیار تھے، پوری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ او بیگم، کبھی اپنے اس شوہر کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، اس کی بھی صدقے اتار دیا کرو، لیکن نہیں، جہاں بھائی نظر آئے وہاں ہم تھوڑی نظر آتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ بگاڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک تو حاتم، آپ جب عجیب سے چہرے بناتے ہیں نا، بہت فنی لگتے ہیں، بالکل کارٹون، تو یہ مت کیا کریں۔ اور شگفتہ کی بات پر عزیز شاہ کا کہا بلند ہوا، وہ ثابت کر دیا نا کہ میری بہن ہو، میں بھی اس کو 1% عزت نہیں دیتا، تم بھی مت دیا کرو۔ وہ ان کی بات کو سراہتے ہوئے اب مکمل تیار ہو چکے تھے۔ شرم تو نہیں آتی بھائی کے سامنے شوہر کی بے عزتی کرتے ہوئے؟ تو شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھائی سامنے ہے۔ وہ بھی اسی انداز میں جواب دیے جا رہی تھی جب باہر سے ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور سب کو چلنے کا کہنے لگی، گاڑیاں نیچے تیار ہے، اور وہ سب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے آگے کا سفر طے کرنے لگے۔ اور پھر رات کے آخری پہر وہ سب حویلی واپس لوٹے، ساتھ میں روزینہ شاہ بھی موجود تھی، جو لال کلر کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ ان کے والدین کی پسند تھی، مگر عزیز شاہ کو بھی وہ بہت اچھی لگی تھی۔ شگفتہ اور حاتم علوی نے گھر جانے کا کہا تو عزیز شاہ نے انہیں روک دیا۔ آج رات ان دونوں کو یہیں رکنے کے لیے کہہ دیا اور وہ دونوں بھی منع نہیں کر پائے، اس لیے وہ دونوں بھی وہیں رک گئے۔ جب اپنے کمرے میں پہنچے تو فجر کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ روزینہ شاہ کو نماز میں گم پایا تو خود آ کر صوفے کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سامنے عزیز شاہ کو بیٹھا پایا تو ان کی طرف آئی اور پلکیں جھپکا کر ان سے معذرت کرنے لگی۔ وہ شاہ جی، مجھے شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، میں نے گھر میں وہ ہچکچا رہی تھی کہ انہیں کیا کہنا چاہیے، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص ان کی پسند کا تھا، مگر شرم و حیا سامنے آ گئی تھی۔ عزیز شاہ نے جب ان کی جھکی ہوئی پلکیں دیکھی تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا چہرہ اوپر کیا اور پھر بولنا شروع ہوئے، آپ میری بیوی ہے اور بیویوں کو یہ ہچکچانا زیب نہیں دیتا، جو کہنا ہے دل کھول کر کہے۔ میں جانتا ہوں یہ شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، مگر اب تو ہم دونوں ہم سفر بن چکے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے۔ اپنی بات مکمل کر کے الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گئے تھے اور پیچھے روزینہ شاہ انہیں کیا بتاتی کہ عزیز شاہ تو ان کی دل کی چاہت تھے۔ انہوں نے کافی وقت پہلے عزیز شاہ کو کسی رشتہ دار کی شادی میں دیکھا تھا اور تبھی انہیں وہ پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی شادی عزیز شاہ سے ہو رہی ہے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو شاہ جی، ہماری شادی زبردستی نہیں ہوئی، آپ کی طرف سے یہ زبردستی کی شادی ہوگی، لیکن میری طرف سے یہ محبت کی شادی ہے۔ وہ بس اپنے دل میں یہ خیالات سوچتے سوچتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں جب باہر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب وہاں پر موجود تھے۔ شگفتہ نے روزینہ کو چھیڑتے ہوئے ان کی کان کی طرف سرگوشی کی، ویسے بھابھی سب ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے اس سوال پر ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم تو ہو نہیں سکتا جو منہ پھاڑ کے سب بتا دے، اس لیے بہتر ہوگا ان کو تنگ مت کرو۔ جب اگلے ہی پل شگفتہ کے کانوں میں حاتم علوی کی آوازیں آئی تھی، آپ تو ہمیشہ مجھ سے تپے ہی رہیے گا اور تم بھی منہ میں مرچی کم رکھا کرو۔ ان دونوں کی ہر وقت میٹھی سی نوک جھونک چل رہی ہوتی۔ ان لوگوں کا یہی ماننا تھا، اگر ساری زندگی محبت کی باتیں کرنی ہے تو انسان کیسے زندگی گزارے گا، تھوڑی سی مستی مذاق گالی گلوچ بھی ہونی چاہیے۔ اور ان کی اس بات پر عزیز شاہ غصے میں آ جاتے تھے کہ گالی گلوچ سے کیا مطلب ہے، تو حاتم علوی معصومانہ شکل بنا کر وضاحت دیتے تھے، جیسے کہ وہ مجھے جن کہہ دے تو میں اس سے چڑیل کہہ دوں، وہ مجھے نکما کہہ دے تو میں اسے کام چور کہہ دوں،
وہ مجھے پاگل کہہ دے تو میں اسے پاگلوں کی سردار کہہ دوں۔ ابھی وہ مزید وضاحت دینا چاہتے تھے مگر عزیز شاہ انہیں پہلے ہی چپ کروا دیتے تھے کہ غلطی ہو گئی پوچھ کر۔ بس ایسے ہی ان کی زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ شگفتہ اور روزینہ نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ اگر شگفتہ کا بیٹا ہوا اور روزینہ کی بیٹی ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو دیں گے، اور عزیز شاہ اور حاتم علوی ان کے مستقبل کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ جس انسان کا بھی نام و نشان بھی نہیں ہے ان کے رشتے بھی ہو گئے۔ بھائی کل کو یہ عورتیں ان بچوں کے نام رکھ دیں گی جن بچوں کے آنے کا بھی کچھ نہیں پتا۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سر پیٹتے ہوئے اب ان دونوں کی باتیں سنے جا رہے تھے۔ کرتے کرتے وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر ان کی زندگی میں وہ بوال آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کائنات کا ان کی زندگی میں آ جانا اور عزیز شاہ کا کائنات سے نکاح کرنا اور ان کی زندگی میں بہت چال لے آیا تھا۔ انہیں یہ بات 2 دن بعد پتہ چلی تھی اور اگلے ہی پل شگفتہ حویلی میں موجود تھی۔ حاتم علوی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عزیز شاہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو پاگل ہو گیا ہے، تو بھابھی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے نکاح کر لیا، لیکن کیوں کیا؟ تو سوچ رہا ہے اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ آتے ہی عزیز شاہ پر برس پڑے تھے۔ مجھے ہرگز آپ سے امید نہیں تھی بھائی، کیا آپ ایسا کریں گے؟ بھابھی کی محبت کا وفا کا یہ صلہ دیا ہے آپ نے؟ شگفتہ کو حقیقی افسوس ہوا تھا اپنے بھائی پر۔ وہ دونوں ابھی مزید سوال و جواب کرتے جب سیڑھیوں سے روزینہ شاہ نیچے آتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے میری اجازت سے کیا ہے، میں نے ان کو خود اجازت دی تھی، اور ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دوسری شادی کرنے پر ہمیں کچھ کہنا چاہیے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آ کر اب ان سب کے سامنے اپنے احساسات بیان کر رہی تھی مگر دل میں کہیں درد کی شدید لہر چل گئی تھی۔ وہ الفاظ ہونٹوں سے تو ادا کر رہی تھی مگر دل زخمی ہو گیا تھا۔ آخر کون اپنے شوہر کو تقسیم کرتی ہے؟ مگر انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کر کے کیا تھا۔ بھابھی آپ نے غلط۔ حاتم علوی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر روزینہ شاہ نے انہیں روک دیا۔ بھائی یہ سب میری قسمت میں تھا اور شاہ جی نے ہم دونوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ہم دونوں کے حق وہ ادا کرتے ہیں تو اور مجھے کیا چاہیے؟ اور میں آپ دونوں سے بھی التجا کرتی ہوں کہ مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے۔ شگفتہ ان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی جن میں تکلیف واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ شگفتہ آگے کچھ بولنا چاہ رہی تھی جب حاتم علوی نے ان کی کلائی تھام کر انہیں چپ رہنے کا کہا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ مزید یہ بات کرنے سے روزینہ شاہ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہی ہوگا اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ شگفتہ بھی بات سمجھ کر چپ ہو گئی تھی مگر اندر سے وہ دونوں ہی عزیز شاہ پر غصہ تھے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ نیچے حاتم صاحب اور شگفتہ بی بی آئی ہیں۔ وہ جو کائنات شیشے کے سامنے خود کو سنوار رہی تھی، ملازمہ نے آ کر بتانے پر اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو ہونا تھا، اب آئے ہوں گے ان کو سمجھانے، لیکن جس طریقے سے میں روزینہ کو اس حویلی سے باہر نکالوں گی اسی طریقے سے ان کا بھی رشتہ ان حویلی سے ختم کرواؤں گی، کیونکہ اگر یہ لوگ مسلسل یہی بات کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ عزیز شاہ ان کی باتوں میں آ جائے، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ مجھے جلدی کچھ کر کے ان سے پیچھا چھڑوانا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر اب دوپٹہ سر پر رکھ کر نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نیچے پہنچی تو سب صوفوں پر بیٹھے تھے۔ وہ چلتے چلتے عزیز شاہ کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی اور شگفتہ کی تو آنکھوں میں جیسے چنگاریاں ہی کسی نے جلا دی تھی۔ جس جگہ پر کائنات بیٹھی تھی وہ جگہ روزینہ کی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس جگہ پر بیٹھنے کی، اور وہ عورت کتنے حق سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شگفتہ نے ایک ناگوار نظر کائنات پر ڈالی۔ کائنات نے طنزیہ مسکراہٹ شگفتہ کی طرف بڑھائی تو شگفتہ کے دل میں ایک اور آگ لگ گئی۔ روزینہ صرف اس کی بھابھی نہیں بلکہ اس کی اچھی دوست بھی تھی، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست کے ساتھ یہ ہو۔ السلام علیکم، میرا تعارف کروانا ضروری تو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے۔ کائنات اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جب بھی آتے تھے آپ کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمیں ہمارے ملازموں کے نام اچھے سے یاد ہے۔ سامنے بھی تو شگفتہ حاتم علوی تھی، پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی، اور اگلے ہی پل کائنات کے چہرے کے تاثر بالکل بدل گئے۔ جو وار شگفتہ نے کیا تھا وہ کائنات کو اندر سے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ کائنات نے کھا جانے والی نظر شگفتہ پر ڈالی جو لاپرواہی سے اب مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے شگفتہ باجی، مگر اب دیکھیں نا، وہ ملازمہ شاہ صاحب کی بیوی بن کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے نا، کبھی ملازمہ گھر کے مالک کی بیوی بن جاتی ہے
اور کبھی گھر کی مالک کی بیوی ملازمہ۔ یہ بات انہوں نے روزینہ شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی آگے کچھ شگفتہ بولتی کہ روزینہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چپ کروا دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کی تنبیہ سمجھ کر چپ ہو گئی، مگر نظریں اسی طریقے سے کائنات پر ہی جمائی ہوئی تھی۔ کرتے کرتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جب خبر ملی کہ روزینہ شاہ امید سے ہے تو کائنات کو تو مانو سانپ سن گیا۔ یکدم اسے اپنا تخت الٹتا ہوا نظر آیا، اور اس عرصے میں اس نے کافی حد تک عزیز شاہ کے دل میں بدگمانی پیدا کرتی تھی، مگر اس خبر نے شاید ان کے دل سے ساری بدگمانی نکال دی۔ ہفتے میں وہ 4 دن روزینہ کے پاس اور 3 دن کائنات کے پاس رہا کرتے تھے، اور اب کا معمول یہ تھا کہ وہ روزینہ کے پاس بہت کم جایا کرتے تھے۔ کائنات نے انہیں اپنے شہر میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ اب تو کئی بار وہ روزینہ کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے تھے، اور کائنات کے قدم اس گھر میں پکے ہوتے جا رہے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ روزینہ بھی ہمیشہ چپ چاپ رہا کرتی تھی۔ اگر کائنات کوئی سخت الفاظ یا طعنے وغیرہ دیتی تو وہ صبر کر جاتی، اور اس خبر نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا، کہیں یہ بچہ کائنات شاہ کا تختہ الٹ نہ دے۔ یہی خوف انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ عزیز یہاں بھی اب زیادہ تر روزینہ کے پاس ہوا کرتے تھے، ان کے خیال رکھنے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے، اور یہی بات ان کے سینے میں جلن کا کام کر رہی تھی۔ دن قریب آتے جا رہے تھے اور کائنات شاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹا ہو تب بھی خوش، بیٹی ہو تب بھی خوش، مگر اس بچے کے بعد میری اہمیت کم ہو جائے گی۔ جب سے روزینہ کا ماں بننے کا پتہ چلا ہے تب سے مرے جا رہے ہیں اس کے لیے، اور یہاں میں بس ان کی راہ تکتی رہتی ہوں، مگر انہیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب 8واں مہینہ شروع ہوا تب کائنات کے صبر کی حد ہو گئی تھی۔ وہ ہرگز اتنی آسانی سے تو کسی کو یہ سب کچھ چھیننے نہیں دے سکتی تھی۔ اتنی مشکلوں سے اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا، تو وہ اتنے آسانی سے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روزینہ کو راہ سے ہی ہٹا دے گی۔ اس لیے اس نے سیڑھیوں پر تیل پھینک دیا تھا، جس سے پیر پھسل کر وہ زمین پر جا گری تھی، اور اگلے ہی پل ملازموں نے عزیز شاہ کو اطلاع کر دی تھی، اور روزینہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کائنات پہلے تو ڈر گئی تھی، مگر پھر خود پر قابو کرتے ہوئے سیڑھیوں پر گرا ہوا تیل صاف کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ عزیز شاہ ہاسپٹل میں پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ کائنات شاہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ آخر انہیں دکھانا بھی تو تھا کہ انہیں روزینہ کی فکر ہے۔ شاہ صاحب پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ عزیز شاہ کو ٹہلتا دیکھ کر انہوں نے حوصلہ دینا چاہا۔ ابھی عزیز شاہ کچھ بولتے جب اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، اور کائنات شاہ کے اوپر جیسے ہاسپٹل کی چھت گر گئی ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی کیا بچہ بچ گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی تو وہ عزیز شاہ کو بتا رہی تھی کہ ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ روزینہ شاہ کو گرنے کی وجہ سے کچھ زخم آئے تھے جو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور کائنات شاہ پیچھے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ اور اس کا بیٹا؟ میں نہیں ہار سکتی، کائنات شاہ اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتی۔ اس بار بچ گئی تو کیا ہوا، اگلی بار نہیں بچو گی، وہ خود سے ہی عہد کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب روزینہ کو کمرے میں لایا گیا تو عزیز شاہ نے اپنے لگتے جگر کو سینے سے لگایا، محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر اس کا نام ابان عزیز شاہ رکھا۔ اپنے بیٹے کے لیے اس قدر محبت دیکھ کر روزینہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تو دوسری طرف کائنات کی آنکھوں میں شعلے برسنا شروع ہوئے۔ شگفتہ اور حاتم مولوی بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ شگفتہ کے یہاں بھی اولاد ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا تھا، مگر ان سے صبر ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اپنے بھتیجے کو دیکھنے کی جلدی تھی۔ بس مبارک ہو یار، حاتم صاحب عزیز شاہ کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دے رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، ماشاءاللہ ابان پورا آپ پر گیا ہے، وہ ابان کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھی۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ کائنات بھی وہاں موجود ہے تو شگفتہ تھوڑی پیچھے رہنے والی تھی۔ انشاءاللہ ان کے آنے سے آپ دونوں کے بیچ میں جو بھی ایک اختلاف ہے بہت جلد دور ہو جائیں گے، آپ دونوں کی محبت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ اللہ بس آپ کی فیملی کو حادثوں کی نظر سے بچائے۔ اور یہ شگفتہ نے کائنات کو دیکھ کر کہا تھا۔ کائنات کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، وہ پیر پٹکتے ہوئے اب گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔
2 दिन ہاسپٹل میں رہنے کے بعد روزینہ کو گھر لے آیا گیا تھا۔ عزیز شاہ بہت خیال رکھتے تھے روزینہ کا، اور یہ بات کائنات کو ہرگز پسند نہیں آتی تھی۔ جب ایک دن وہ کمرے میں بے ہوش حالت میں ملی اور جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ وہ امید سے ہے، اور کائنات کو لگا کہ شاید اس کا تخت جو الٹنے والا تھا وہ بچ گیا ہے۔ اگر ابان روزینہ اور عزیز شاہ کے رشتے کو ٹھیک کر سکتا ہے تو میرا بچہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ شاہ سائی، میں ماں بننے والی ہوں، ہمارا بچہ شاہ صاحب ہمارا بچہ ہونے والا ہے۔ کائنات عزیز شاہ کا ہاتھ تھامے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ عزیز شاہ نے کائنات کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ روزینہ بھی دل سے خوش تھی۔ انہوں نے ہرگز کائنات کے لیے کبھی برا نہیں چاہا، جتنا برا وہ ان کے ساتھ کر چکی تھی، مگر ان کا ظرف بہت اعلیٰ تھا۔ وہ کائنات کے کمرے میں گئی اور اسے مبارکباد دینے لگی تو کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر روزینہ کے عین سامنے آ گئی۔ بہتر ہوگا اپنے لیے نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، کیونکہ اس گھر میں تو ٹکنے نہیں دوں گی میں۔ اور روزینہ شاہ حیرانگی سے کائنات شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حقیقت میں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس دن سیڑھیوں سے گرایا لگا تھا مر جاؤ گی، ساتھ میں وہ منحوس بچہ بھی مر جائے گا، مگر دیکھو دونوں بچ گئے۔ اب عزیز شاہ کو اس بچے کے ذریعے مجھ سے چھیننا چاہتی ہو، لیکن تم بھول رہی ہو کائنات شاہ نام ہے میرا، اتنی آسانی سے تو یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اور جو خواب تم دیکھ رہی ہو نا، جس گھر پہ دوبارہ حکومت کرو گی، تو بھول جاؤ، اس گھر پہ صرف ایک عورت حکومت کرے گی اور وہ کائنات شاہ ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی سینے پر دباتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی، اور سامنے سے روزینہ شاہ تو کچھ بولنے کی قابل ہی نہیں رہی تھی۔ یعنی انہیں جو گرایا گیا تھا وہ کائنات شاہ نے کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حادثے ہو چکے تھے، وہ سب کائنات نے کیا تھا۔ وہ بے یقین تھی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی تو کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، تم نے پہلے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، میں وہ برداشت کر گئی ہوں، مگر خبردار میرے ابان کے بارے میں کچھ کہا۔ میرا بیٹا میری طاقت ہے، اور میرے بیٹے کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش مت کرنا کائنات، ورنہ میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ایک آخری نظر کائنات پر ڈال کر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ خبر ہرگز آسان نہیں تھی کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب کائنات نے کیا تھا، اور پیچھے کائنات زہریلا مسکراتی ہوئی رہ گئی۔ ابان جب پیدا ہوا تھا، اس کے ہی 15 دن بعد شگفتہ اور حاتم علوی کے یہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے ذوالفقار حاتم علوی رکھا تھا۔ روزینہ تو ان کی حویلی جایا کرتی تھی، مگر عزیز شاہ کا آنا کافی کم ہو گیا تھا۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی، مگر وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مگر شگفتہ ذوالفقار کو گود میں اٹھائے روزینہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ روزینہ انہیں سب بتا چکی تھی جب کائنات کی حرکتیں، مگر شگفتہ حیران تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس جیسی عورت ایسی گھٹیا حرکتیں ضرور کرے گی۔ کیا بھابھی آپ اب بھی اس عورت سے اچھے کی امید رکھتی ہے؟ دیکھا نہیں کتنی گھٹیا عورت ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک چھت ہے آپ کے پاس، وہ بھی چھیننے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ عزیز بھائی کو سب کچھ بتائیں، وہ ضرور آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ وہ ان کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے مخلصانہ مشورے دے رہی تھی۔ شاہ سائی نے میرے پاس آنا بالکل ہی بند کر دیا ہے، میں نہیں جانتی کائنات میں ان کے دل میں میرے لیے کیا باتیں ڈالی ہے۔ وہ ابان کو بھی کافی محبت دیا کرتے تھے، مگر اب وہ محبت کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی تو انہیں دیکھے ہوئے کافی وقت ہو جایا کرتا تھا، وہ میرے سامنے آتے ہی نہیں ہیں، مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ ضرور مجھے میرے صبر کا صلہ دے گا، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روزینہ شاہ کی ایک ہی تو بات تھی کہ انہیں اپنے اللہ پر کامل یقین تھا، اور اسی یقین میں ہی انہیں جینا سکھایا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد کائنات شاہ کے یہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ عزیز شاہ نے بیٹے کا نام زاویار عزیز شاہ رکھا۔ زاویار ابان سے 1 سال چھوٹا تھا۔ جب ابان کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی دنیا میں آیا ہے تو وہ 1 سال کا بچہ جو صحیح سے بول بھی نہیں پاتا تھا، وہ اپنی ماں سے ضد کرنے لگا کہ اسے اپنے بھائی سے ملنا ہے، مگر وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ کائنات کبھی ملنے ہی نہیں دے گی۔ مجھے ملنا ہے، وہ اپنی توتلی زبان میں صحیح سے لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ روزینہ نے ابان کو سینے سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بس آپ کے بھائی جب حویلی آ جائیں گے نا، ہم تب ملیں گے۔ ابھی ڈرائیور بھی موجود نہیں ہے نا، لیکن آپ فکر مت کرو، بھائی جب یہاں آئیں گے نا، ہم تب ہی مل لیں گے۔ وہ ابان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنے والی مصیبتوں سے سب بے خبر تھے، جس طریقے سے وہ سب لوگ
اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ اس میں میں نے 3 ایپیسوڈ ایک ساتھ آپ کو دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سننے میں مزہ آئے گا، آپ لوگ خوش ہوں گے، تو انجوائے کیجئے ان تینوں ایپیسوڈ کو، اچھے سے سنیے۔ اگر پرانی سٹوری بھول چکے ہیں، پرانے ایپیسوڈ یاد نہ ہو تو آپ پلے لسٹ موجود ہے، آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ سپورٹ کے لیے بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔